میں اردو پارٹ 1 کی بک ہے جس کا نام ہے کلاسیکی شاعری. ٹھیک ہے، اس کو کلاسیکی عہد بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اس کا ایک کوشچن ہے ولی دکنی کے بارے میں. ولی دکنی کے بارے میں اکثر کوسچن میں آتا ہوتا ہے. یہ ایک پاسٹ پیپر ہے، اس میں بھی ولی دکنی کے بارے میں کوشچن آیا ہوا ہے. آپ سیکنڈ کوشچن دیکھیں، ولی حسن و جمال کا شاعر ہے، وضاحت کریں. اس کا آنسر ولی کی جمال پرستی. اس میں آپ نے بتانا ہے کہ ولی جو ہے نا، اردو شاعری میں جو ولی دکنی ہیں انہیں بہت اہم مقام حاصل ہے. ان کا طرز ادا اتنا اچھا ہے کہ سب کو اچھے طریقے سے ان کی بات سمجھ آ جاتی ہے، اور کچھ عرصے سے جو ان کی شاعری ہے اس میں بڑی دلچسپی لی جا رہی ہے. خصوصاً دکن میں ان کے متعلق جو ہے نا خاصا کام ہوا ہے. پھر آپ نے بتانا ہے ان کی قدر و قیمت میں بھی اس لحاظ سے اضافہ ہو رہا ہے. پھر آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ جو ولی دکنی ہیں ان کا جو حسن و جمال ہے وہ سب سے بڑا موضوع ہے. پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو ولی دکنی ہے اس کے بارے میں یہ رائے درست ہے کہ وہ اردو غزل کے معمار ہیں. اور اس کو کس طرح سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ جس طرح ایک اچھا معمار کسی خوبصورت عمارت کے لیے بناتا ہے، اس کو مضبوط بناتا ہے، اسی لحاظ سے ولی دکنی کو کہا ہوا ہے کہ یہ غزل کے معمار اول ہیں، کہ انہوں نے غزل بہت اچھے طریقے سے بیان کی. نیکسٹ ہیڈنگ آپ نے بتانی ہے ولی کا تصور عشق. اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو ولی دکنی ہیں ان کے کلام میں جو حسن و جمال ہے وہ سب سے بڑا موضوع ہے. حسن کے لیے ایک تجربہ ہے جن کے باعث جو ولی ہے نا وہ حسن و جمال سے ایسے لطف و اندوز ہوتے ہیں جیسے کوئی رنگین اور خوشنما خوشبودار پھولوں سے لطف و اندوز ہوا جاتا ہے. پھر آپ نے یہ بتانا ہے ولی کے تغزل میں خارجیت. یہ آپ نے کیا اس میں بتانا ہے؟ اس میں آپ یہ بتانا ہے کہ ولی دکنی کے فن میں خارجیت اور جو بیانیہ انداز ہے اس کی فراوانی ہے. کس طریقے سے کہ انہوں نے جو محبوب کے خارجی حسن کا بیان کیا ہے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں، ان کی چال ڈھال کا بتاتے ہیں، رنگ و نگت کا بتاتے ہیں، رنگ و روپ کا بتاتے ہیں. پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ ولی دکنی کے کلام کے کچھ موضوعات ہیں. کون کون سے ہیں؟ عشق حقیقی و عشق مجازی، حسن و عشق، غم و اندو، الفاظ کا موزوں ترین استعمال، اور آپ نے کیا بتانا ہے ذاتی تجربات کی عکاسی. اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ اپنے کلام میں کس کا سہارا لیتے ہیں؟ تشبیہات کا بہت سہارا لیتے ہیں. کیوں تشبیہات کا سہارا لیتے ہیں؟ تاکہ عشق مجازی عشق حقیقی کا زینہ ہے. جو شخص عشق مجازی میں مبتلا نہیں ہوگا وہ عشق حقیقی کی لذت سے بھی لطف و اندوز نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے یہ بتانا ہے جو ولی دکنی ہے انہوں نے جو بھی لکھا ہے ذاتی طور پہ محسوس کر کے لکھا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ بتانا ہے جو ولی دکنی ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ جو بات کہتے ہیں وہ محسوس کر کے کہتے ہیں. اس طرح سے نہیں کہتے کہ بس خیالی طور پہ کہہ دیں، خیالی طور پہ گھوڑے کو دہرایا جائے، اس طرح نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اور ولی دکنی کی کیا بات بتائی گئی ہے کہ وہ جو حسین لوگوں کے ماحول میں رہتے ہیں. حسین لوگوں کے ماحول میں رہنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جو اچھے، یہ نہیں کہ جو صرف ظاہری طور پہ اچھے ہوں، جو اندر سے بھی اچھے ہوں، یعنی کہ جن کا اخلاق اچھا ہو، اس میں رہتے ہیں. اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو ولی دکنی ہے ان کے رد عمل کو دیکھتی ہیں کہ ان کا رد عمل کیسا ہے. اور ان کے موضوعات کے ساتھ ساتھ عشق مجازی بھی ہے. حسن و عشق کے بارے میں انہوں نے بہت زور دیا اس بارے پہ، کیونکہ ہمارا کوشچن ہی حسن و جمال کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، ذاتی تجربات کی عکاسی پہ انہوں نے بہت زور دیا ہے. پھر آپ نے یہ بتانا ہے جو ولی دکنی ہے نا انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ محسوس کر کے لکھا ہے، یعنی کہ محسوس کر کے بتایا ہے. اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ وہ لوگوں کے رد عمل کو دیکھتے تھے کہ لوگ جو ہیں کس طرح کا انہیں رسپانس دے رہے ہیں. ان کا رد عمل دیکھتے ہوئے نا آگے
وہ اپنے کام کو جاری رکھتے، رد عمل کی بنیاد پہ جو ولی دکنی ہے نا اپنے جو احساسات ہیں ان کو بیان کرتے تھے، کس کی بنیاد پر؟ لوگوں کے رد عمل کو مد نظر رکھ کے بیان کرتے تھے۔ ولی کی غزل کی خصوصیات، پہلی خصوصیت یہ ہے زبان کی شگفتگی اور ترنم۔ اس میں آپ نے کیا بتانا ہے کہ ولی سے پہلے جو اردو شاعری موجود تھی اس میں جو ہے نا ولی نے کچھ چینجنگ کی، تبدیلی کی۔ کس طرح سے کی کہ ولی کی زبان میں مقامی رنگ نظر آتا ہے، انہوں نے فارسی کی خوبصورت اور ترنم الفاظ کی وسعت پیدا کی۔ کس طرح سے کی؟ انہوں نے زبان کو اس طرح سے استعمال کرتے تھے کہ وہ ذہانت سے کام لیتے تھے۔ ولی نے تشبیہات و استعارات کا استعمال کیا، اس طرح سے استعمال کیا کہ ان تشبیہات نے ان کے کلام میں جان ڈال دی، اور انہوں نے کیا کہا اس بارے میں کہ جو ان کی خوبصورت تشبیہات تھی وہ اس طرح سے تھی جس طرح کوئی زیور ہو اور اس میں کوئی نگینہ ہو، اس طرح سے استعمال کرتے تھے۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان کا جو کلام ہے اس میں حقیقت نظر آتی ہے، تازگی نظر آتی ہے، حقیقت اور تازگی کے عناصر ملتے ہیں، ہر حسین شخص کو وہ اپنا مقام دیتے ہیں، اس کی جو بلندی ہے و تابانی ہے اس کو وہ سورج سے ملاتے ہیں۔ اور آپ نے کیا بتانا ہے، ولی کی خصوصیات یا ولی کے حسن و جمال پہ کوئی کوشچن آ جائے تو آپ نے یہ آنسر لکھنا ہے۔